الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم مکرم حاضرین، آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے ان کو اللہ رب العزت نے اس امت میں 1000 سال کا مجدد بنا کے بھیجا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جس نے سرمایہ ملت کی نگہبانی کی اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کا پہلی بار پہرا دے کے دکھایا، اور کسی چھوٹے موٹے ملک یا سلطنت نہیں، پوری سلطنت مغلیہ سے اس ایک فاروقی شہزادے نے ٹکر لی، جن کا اسم گرامی نام نامی حضرت محبوب سبحانی حضرت سیدنا امام ربانی واقف رموز حروف مقطعات قرآنی اور 2 قومی نظریہ کے بانی حضرت مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ النورانی، یہ وہ ذات پاک ہے جنہوں نے جلال الدین اکبر اور اس کے بعد جہانگیر مغل بادشاہ، اس دور میں جب دین کو بدلنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، جب ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تو جیسے آج رب کریم نے پاکستان میں دکھایا کہ اے محبوب تیرا تو ایک مجدد الف ثانی، ابھی اس کا 600 سال باقی ہے، ابھی 400 سال ہوا ہے، ابھی اس کا لنگر 600 سال اور چلنا ہے، اور آپ نے فرمایا اسی دوران میرے دورہ مجددیت کے درمیان امام مہدی تشریف لائیں۔ یہ وہ ذات پاک، وہ ہستی جو فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، جن کی رگوں میں 29 واسطوں سے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خون دوڑتا تھا، اور آپ کے یہ پیشانی پر ماتھے پر لوگوں کے رگ ہوتی ہے، کوئی خاص بندہ ہو تو اس کے ایک رگ یہاں ہوتی ہے، خاص نظر آتی ہے۔ آپ کے ماتھے پر رگ نہیں تھی، رگ فاروقی تھی، اور آپ کے سامنے جو ہی خلاف شرع کوئی حرکت ہوتی وہ رگ یوں پھڑکتی تھی۔
درگ فاروقی اندر حرکت آمد، چاہے بادشاہ کا دربار ہو، چاہے فقیر کی کلی ہو، چاہے کوئی خانقاہ ہو، کوئی آستانہ ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی مدرسہ ہو، بازار ہو، یا سلطنت مغلیہ کا دارالخلافہ ہو، یا پھر گوالیار کی جیل ہو، یہ امت کے ان چند بڑے اماموں میں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر قید بھی کاٹی، سزائیں بھی بھگتیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور سارے منصب اور سارے مسند اور ساری گدیاں ان کو اپنے محبوب کے نالین کے ذرے پہ قربان کر کے دکھا۔ پھر علامہ اقبال شاعر مشرق حکیم الامت جب ان کی چوکھٹ پہ بوسہ دینے گئے سرہند شریف انڈیا، تو شاعر مشرق حکیم الامت نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ مجدد کی تو بڑی شان ہے، اس کی لحد کی شان سنو اقبال سے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھا کریں، جہاں اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا جلوہ گر ہوتا ہے، اس چوکھٹ کی بھی شان ہوتی ہے، اس در کی بھی شان ہوتی ہے، اور اس خاک کا بھی مقام ہوتا ہے، یہ یاد رکھو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ شاعر مشرق حکیم الامت، یہ پاکستان مجدد پاک کا لنگر ہے، دو قومی نظریہ کے بانی حضرت مجدد الف ثانی، قائد اعظم کی تاریخ پڑھو، ان کے پیچھے بھی مجدد صاحب کا فیض ہے، خاندانی طور پر کاٹھیا واڑ گجرات، ان کے سارے بڑے مجدد پاک کے مرید تھے۔ اور علامہ اقبال تو خود حاضری دے کے وہاں سے دعا کی، اللہ نے بیٹا دیا، خود لکھا ہے انہوں نے، اس خاک کی شان انہوں نے بیان کی۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس لحد پہ مزار پہ حاضر ہوا ہوں جس کی مٹی کے ذرے کو دیکھ کے ستارے بھی شرما رہے ہیں، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ ایسے سلامی پیش کی اور ٹریبیوٹ پیش کیا اور تعارف کروایا کہ یہ فاروقی شہزادہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کون ہے اور کیا کام کیا۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند پورا سرمایہ ملت، یعنی 1000 سال ابھی ہوا ہے فیضان ختم نبوت کو چلتے ہوئے، پورا 1000 سال، 11ویں صدی ہجری، 10ویں اور 11ویں صدی 971 ہجری آپ کا سال ولادت ہے، اور 1034 ہجری آپ کا سن وصال ہے، 63 سال ہے۔ یہ اشارہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پتہ چل جائے ان چیزوں میں بھی آقا کی سنت پہ ہیں جس پہ بندے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ میں اس لیے بتایا کہ رب نے ایسا پسند کیا، نام بھی احمد دیا، محبوب کا نام، اور بشارت بھی بارگاہ رسالت سے آئی آپ کے والد صاحب کو کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ 14واں احمد آ رہا ہے، 14واں احمد۔ ہائے ہائے، شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے 600 سال اس وقت، یعنی آج سے 1000 سال پہلے بشارت دی تھی کہ میرے بعد 14ویں نمبر پہ جو احمد آئے گا وہ ان سارے جتنے احمد آئے ہیں سب کا سردار ہو۔ احمد نام کے اولیاء امت میں بڑے ہوئے، تو بشارتیں تھیں، خواب تھے اولیاء کرام کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ بارگاہ الہی سے ایک چنی ہوئی روح تھی جسے بھیجا جا رہا تھا اور ایک خاص مشن پہ بھیجا گیا۔ میں نے جب کشف المحجوب پڑھی، پھر مجدد صاحب کو پڑھا، داتا صاحب سے لے کے مجدد صاحب تک ایک خاص روحانی خاکہ، ایک پروگرام ہے۔ داتا صاحب نے ایک سکیچ بنایا کشف المحجوب میں، اور مجدد پاک نے آ کے اس میں رنگ بھر کے پوری عمارت بنا کے دکھائی۔
میں 2 لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اقبال کی بات پہلے پوری کریں۔ اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ہاں، جو 2 ٹکے کے دنیا دار کے آگے بک جائے، جھک جائے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، مردان حر مردان آزاد۔ ہاں، یہ آزادی صرف یہ نہیں ملک کا ٹکڑا زمین کا مل گیا، جسمانی آزادی ضروری ہے، روحانی آزادی ضروری ہے، اور ذہنی آزادی ضروری ہے۔ آج بھی انگریز نے، ویسٹ نے، مغربی تہذیب نے، جو ابلیسی تہذیب ہے حقیقت میں، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یہ اقبال کی تشخیص ہے، حکیم الامت کی تشخیص ہے۔ آج بھی یہ نکیل بنا کے موبائل تمہارے ناک میں ڈالا ہوا، ہاں، اور تمہیں نہیں پتا، جدھر چاہے گھمائے گا، مزدور ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، خرچہ بھی تیرا، پیسہ بھی تیرا، اور کام ان کا۔ ہاں، یہ غلامی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ غلام جو ہوتا ہے اس کے پاس بصیرت کہاں سے آئے گی؟ اس کی تو بصارت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اسے سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی ہے، باطن کی آنکھ کہاں سے ملے گی؟ بصیرت کہاں سے آئے گی؟ کہیں آزاد بندے جس کو زیبا ہے وہی زیبا، غلط اور صحیح کا فرق غلام نہیں کر سکتا، حرام اور حلال کا فرق غلام نہیں کر سکتا، صحیح اور غلط کا فرق، جائز اور ناجائز کا فرق بھول جاتا۔ اقبال نے کہا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، ضمیر مر جاتا ہے غلامی کر کر کے وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر بلکہ اسے عادت پڑ جاتی ہے۔ آزاد ہو کے ملک مل گیا، پھر نہیں انگریز دا دور چنگا سی، سنے کبھی؟ میں نے سنا یہ، چھوٹے تھے نا جب، آج سے 40 سال پہلے، تو میں نے بعض لوگوں، اس وقت ہمیں نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، انگریزاں دا دور چنگا سی، یعنی غلاموں نے یہاں تک پہنچایا غلامی۔ یہ غلامی سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا مسئلہ، اور رب نے اپنے حبیب کو یہ غلامی کی زنجیریں توڑنے بھیجا۔ دنیا میں یہ جاہلیت، یہ رسم و رواج، بتان وہم و گمان، رنگ نسل نسب کے بت، ہاں، صرف بت وہی نہیں ہے مندر میں جو پڑا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اقبال نے کیسی کیسی تشخیص کی ہوئی ہے، کوئی بتانے سنانے والا بھی اب نہیں۔ ہاں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور مسلمانی بھی یاد ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس طرح ترقی کرو گے، اس طرح آگے بڑھو گے؟ آج بھی بتوں کی پوجا، توحید آ گئی، داتا صاحب آ گئے، خواجہ صاحب آ گئے، تیرا شرک وہیں کا وہیں۔ اور یہاں ایسے لوگ پھر انگریز نے پیدا، وہ بھی انگریز نے پیدا کیے، یعنی دشمنان اسلام نے پیدا کیے سازشوں سے، انہوں نے داتا صاحب کے مزار پہ جانے کو شرک کہہ دیا، جنت البقیع کو بلڈوز کر دیا، جنت المالا کو بلڈوزر چلا دیے، معاذ اللہ۔ لو جی یہ شرک ایسے ختم ہو گیا۔ اور قرآن نے جسے شرک اکبر، شرک اعظم کا، اس کا نام ہی کبھی کسی ممبر سے میں نے نہیں سنا،
کسی مسلک کسی فرقے کے عالم سے کبھی یہ آیت میں نے ممبر سے نہیں سنی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ کہہ رہا تو نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا میرے مقابلے میں۔ اے حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو مجھے چھوڑ کے اپنے نفس کا پجاری بنا ہوا۔ ان بتوں کو توڑنے رب نے یہ ہستیاں بھیجیں، اور اس وقت فرمایا ملت ما جداگانہ، جب پوری سلطنت مغلیہ رام رحیم مندر مسجد ایک کرنے تلی ہوئی تھی۔ دارا شکو بعد میں شہزادہ سلطنت مغلیہ کا، وہ بھی اس کا مبلغ بنا۔ وحدت ادیان اور وحدت الوجود کے نام پر یہ گمراہیاں پھیلائی گئیں۔ آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، رام رحیم مندر مسجد کوئی فرق نہیں، سب ایک ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے جو ہستی چاہیے اس کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اور اس میں صرف کوئی کافر مشرک کوئی یہودی عیسائی ہندو نہیں تھے، اس میں ملا مبارک ناگوری، ابو الفضل فیضی، 14 رتن اکبر کے، جیسے پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت پورا دارالعلوم دیوبند، پوری کانگریس گاندھی اور نہرو کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان کے نام پڑھیں، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود الحسن، اور پتہ نہیں اور کون کون، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اقبال نے تو سمجھا دی بات، علامہ نے کہہ دیا ارمغان حجاز، لیکن وہ بھی فارسی ہے، یہاں اردو کوئی نہیں پڑھتا۔ اقبال نے کہا عجم، یہ بھی مجدد صاحب کا فیض بول رہا ہے۔ اقبال نے کہا عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ، دیو بند حسین احمد ان سے بل عجبیس، نام لے دیا۔ جب مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کے شیخ الاسلام تھے، ہزارہا علماء کے استاد، انہوں نے کہا یہ دو قومی نظریہ کیا ہے یہ بھی سمجھا دوں میں۔ جو پاکستان میں سانس لینے والا بندہ ہے کسی مذہب مسلک فرقے کا، وہ مجدد صاحب کا شکر گزار ہو۔ ہاں پاکستان میں روٹی 2 ٹائم کی جو کھاتا ہے، جو مسجد میں اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جی یہاں پروگرام کچھ اور تھا، پورا دین وضع کر دیا گیا، پورا محضر بنا دیا دین الہی کے نام پر، السلام علیکم وعلیکم السلام تک ختم کر دیا گیا۔ اکبر کو اپنا خدا، اکبر کو اپنا رسول، اکبر کو اپنا پیشوا ہندوؤں کے لیے اوتار بنا دیا کہ یہ اوتار ہے بھگوان کا۔ جب 1000 سال پورا ہوتا ہے، اصل فلسفہ انہوں نے یہ بنایا علماء سو نے، 2 طبقے تھے، 3 طبقے تھے جو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں بتائے، میں 1 2 3 کی طرح بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اسٹیٹ جو ہے اس کے 3 پلر ہوتے ہیں، کسی قوم کے ملک کے 3 ستون ہیں۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 صوفیہ، نمبر 3 امراء، مینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ جو چلاتی ہے پروگرام، جو امراء ہیں حکمران ہیں، اسٹیٹ مشینری ہے، ایک پلر ہے، اور امت کے جو علماء ہیں یہ ایک پلر ہیں، اور امت کے جو صوفیاء ہیں، مشائخ ہیں، اولیاء ہیں، یہ ایک پلر ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ہل جائے پوری قوم ہل جاتی ہے۔ داتا صاحب نے یہ 1000 سال پہلے لکھا، اور حضور مجدد پاک نے اس فارمولے اور روڈ میپ کو لیا اور پھر میدان عمل میں نکلے۔ سب سے پہلے امراء کو پکڑا۔ لاہور کا گورنر مجدد صاحب کا مرید تھا، کابل کا گورنر مہابت خان مجدد پاک کا مرید تھا، اور حرم کعبہ اور حرم نبوی کے دونوں خطیب و امام نقشبندی مجددی ہوتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ یا فاروقیہ، یہ فاروقی لنگر ہے۔
فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا شیطان یفر من ظل عمر، فرمایا عمر ساری دنیا شیطان سے پناہ مانگتی ہے اور شیطان تجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ وہ خون تھا مجدد صاحب کی رگوں میں، فاروقی خون تھا، نسبت مصطفیٰ تھی اور روحانی مشرب نقشبندی تھا۔ سارے سلسلوں میں اللہ نے آپ کو فیض دیا۔ پیدائشی طور پہ گھر سے بڑی شان عطا کی، پیدا ہوتے ہی گھر میں ہی سارا فیض، غوث پاک کا فیض گھر میں تھا، خواجہ غریب نواز کا فیض گھر میں تھا، خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا فیض گھر میں تھا۔ بچپن میں پیدا ہوئے، جب بیمار ہو گئے تو آپ کے والد صاحب شیخ عبدالاحد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ قادریہ میں بھی خلیفہ تھے حضرت شاہ کمال کیتھلی کے۔ یہ قبولہ جائیں نا، قبولہ شریف جو ہے وہاں ایک مزار ہے، وہاں ایک مزار ہے حضرت ابو المقارم موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اسی خاندان کے بزرگ ہیں جو مجدد صاحب کا پیر خانہ ہے سلسلہ قادریہ میں۔ آپ کے والد صاحب حضرت شاہ کمال کیتھلی کے مرید تھے، تو یہ اتنا قیمتی بشارتوں سے بچہ ملا تھا، جب اتنے بیمار ہو گئے کہ لگا کہ بچنے کی امید نہیں، تو اپنے مرشد کی خدمت میں گئے۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ غوث پاک کی اولاد تھے، اور اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی قادری شیخ نہیں تھا۔ اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ یہ دیوار پہ بیٹھے تو کسی نے کہا کہ کوئی ہندو جوگی تھا، اس نے آ کے کہا کہ حضور کوئی آپ کے دین کے اندر آج تک کوئی میں نے صداقت دیکھی نہیں، جوگی تھا۔ انہوں نے کیا دیکھنا ہے تم نے؟ اگر محمد عربی کا کوئی غلام دیوار پہ بیٹھا ہو اور دیوار کو کہہ دے چل، تو فرمایا وہ چل پڑتی ہے، تو وہ دیوار چل پڑی جس پہ وہ بیٹھے تھے، تو وہ سجدے میں گر گیا، اس نے توبہ کی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے تھوڑی کہا ہے، اس دیوار کو کہا میں تجھے نہیں کہا، تو اس کو بتا رہا ہوں ویسے ہی ایک بات۔ یہ کرنال کیتھل میں انڈیا میں آپ کا مزار شریف ہے۔ شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے، اب وہ ولی کامل تھے، غوث پاک کی ولایت کے وارث تھے، انہوں نے کہا چلو پھر میں چلتا ہوں، ورنہ ہوتا ہے پیر کہتے ہیں بچے کو لے آؤ دم کر دیں گے، لیکن معلوم تھا بچہ کیا ہے۔ اب خود گئے، دیکھا، اٹھایا، پیار کیا، دم کیا، اور اپنی جو لب نہیں اپنی زبان مبارک وہ حضور مجدد پاک کے منہ میں ڈال۔ بچپن میں دودھ پیتا 2 سال کا شیر خار بچہ، تو آپ نے وہ زبان چوسنا شروع کر دی، اور اتنا چوسی کہ شاہ کمال کیتھلی نے اپنی زبان باہر کھینچ کے فرمایا بچے کچھ ہماری نسل کے لیے بھی رہنے دیں، ہماری ساری نسبت ہی چوس گیا۔ تو فرمایا شیخ عبدالاحد یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ گہوارے میں ہمارا سارا فیض چوس گیا، اس سے تو اللہ نے بڑا کام لینا۔ پھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرا جبہ ہندوستان میں ایک درویش احمد نام کا ہوگا، یہ جس کو بھی میری نسل میں اس سے ملاقات ہو وہ پہنچائے۔ اسی خاندان میں حضرت کے پوتے شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ جو مجدد صاحب کے مرشد ہیں سلسلہ قادریہ میں، ان کے پاس وہ جبہ تھا۔ تو جب ملاقات ہوئی اور مرید ہوئے، نسبت ہوئی، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ وہی نہ ہو جو نسل در نسل جبہ ہمارے خاندان میں غوث پاک کا آ رہا ہے، یہ اللہ کا جو بندہ ہے یہ کہیں وہی تو نہیں۔ تو کہتے ہیں خیال بار بار آئے، میں نے جھٹک دیا کہ وہی ہے ہی نہیں، پتہ تو نہیں نا کنفرم، یقینی بات نہیں ہے، تو گھر کا تبرک ہے، ابھی تو گھر میں رہے، جب پتہ لگ جائے گا دے دیں گے۔ تو کہتے ہیں رات کو جبے والے خود آ گئے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا شاہ سکندر ابھی حقدار کو پہنچایا کیوں نہیں؟ جب تمہیں پتہ چل گیا تو حضرت شاہ
سکندر کیتلی پھر وہ جبہ لے کے خود آئے حضور مجدد پاک کے پاس. آپ مراقبے میں صبح فجر کے بعد بیٹھے تھے تو وہ جبہ آپ کے اوپر ڈال دیے. تو فرماتے ہیں وہ ساری نسبت قادریہ کے انوار میرے وجود میں، وہ تو مراقبے میں، انہیں تو نہیں پتا کیا جانا شروع ہو گئے. میں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. جب سر اٹھایا شیخ کھڑے تھے اور کہا شیخ احمد سرہندی یہ تمہاری امانت ہمارے خاندان میں تھی، آج تمہیں پہنچانے آیا ہوں، آپ کے حوالے کی. یعنی غوث پاک کا فیض، پھر خواجہ غریب نواز کا فیض، آپ کے والد چشتیہ صابریہ میں خلیفہ تھے، وہ بھی ملا. سلسلہ سہروردیہ کا، یہ سارے 19 سال کی عمر میں آپ کے پاس خلافتیں بھی تھیں، اور علم و فضل میں بھی اللہ نے وہ شان دی تھی کہ وہ جو اکبر کو گمراہ کر رہے تھے لوگ، ابو الفضل اور فیضی اپنے علم کے زور پر، اس نے ایک تفسیر لکھی تھی سواتع الالہام اس زمانے میں، بغیر نقطے کے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. یہ بھی باتیں سمجھنے کی ہیں. بندہ گمراہی پھیلا رہا ہے جبے کبے میں، قرآن پڑھ پڑھ کے، حدیثیں سنا سنا کے، دین کی جڑیں کاٹ رہا ہے. ان بزرگوں کا دامن تھامیں گے تو پتہ چلے گا. آپ نے فرمایا علماء سو کے لصوص دین، یہ دنیا دار علماء جو دین کے ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، دین کے نام پہ دین کو لوٹ رہے ہیں، ان کی بھی سرکوبی کی، سد باب کیا، اور بد عقیدگی کا جو رستہ انہوں نے کھولا تھا، بے عملی کا جو رستہ انہوں نے کھولا، اس پہ پہرے لگائے، اس کو بند کیا. پھر صوفیوں کے پاس گئے، پیروں فقیروں درویشوں کے پاس جو خانقاہوں میں بیٹھے نعرے لگا رہے ہیں، دین کی کوئی خبر نہیں، رام رحیم مندر مسجد ایک کیا ہوا ہے. ان کے لیے بھی آپ نے اصلاح کے دروازے کھولے، یعنی منوایا علماء سے. فیضی جو تھا تفسیر لکھ رہا تھا، بے نقط تفسیر، غیر منقوط، الف سے یا تک وہ حرف جس پہ نقطہ ہے وہ اس نے استعمال نہیں کیا. ایسی تفسیر لکھی کہ لوگ 28 29 حرفوں سے لکھتے ہیں، میں 14 حرفوں سے لکھوں گا. سواتع الالہام یہ نام رکھا، اس کا نہ سین پہ نقطہ، نہ واو پہ نقطہ، نہ الف پہ نقطہ، نہ توئیں پہ نقطہ، نہ عین پہ نقطہ، نہ الہام کے کسی حرف پہ نقطہ. یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اہل علم تو سمجھ جاتے ہیں. اب اسے دعویٰ تھا، چیلنج تھا کہ میرے جیسا پوری امت میں عالم ہے ہی نہیں. اور مجدد صاحب 19 20 21 سال کی عمر تھی جب آگرہ گئے ملنے، شروع میں ہی جوانی میں پتہ چلا وہ تفسیر لکھ رہا ہے. ملاقات کے لیے آئے، جی ایک صاحبزادے آئے ہیں ملاقات کرنے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ ان کا میں تو تفسیر آج کل پوری کر رہا ہوں، ایک مقام ہے لکھ رہا ہوں لیکن آگے عبارت سمجھ نہیں آ رہی، آج کل یہاں رکا ہوا ہوں. تو حضور مجدد پاک نے فرمایا کہاں سے سمجھ نہیں آ رہی اور کہاں لفظ نہیں مل رہے؟ ان کا یہاں آپ نے قلم اٹھایا، پورا پیرا لکھ کے عبارت مکمل کر کے نیچے رکھ دیا. اسے بتایا کہ جہاں تم رک جاتے ہو وہاں سے ہم چلا دیتے ہیں. یہ بات سمجھائی، یعنی اپنا علم و فضل ان لوگوں سے بھی منوایا جو بادشاہ کو متاثر کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر صوفیوں درویشوں ولیوں کی خانقاہوں میں گئے، ان سے اپنا روحانی مقام منوایا. آپ کے خلیفہ ہیں خواجہ ہاشم کشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا سید زادہ تھا، اور حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نے خود ہی یہ بیان کیا کہ میں ان کو مانتا نہیں تھا، ان کے مقام کو نہیں مانتا تھا، لیکن مکتوبات ان کے پڑھتا، کتابیں پڑھتا تھا. کہتے ہیں میں رات کو پڑھتے سویا، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی ایسے ہی ہے جیسے صدیق اکبر کی بے ادبی ہے. حضرت امیر معاویہ کی یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ آپ نے حضور مجدد پاک نے نقل کیا. کہتے یہ بات میں پڑھ رہا تھا تو میری طبیعت پہ بڑی گرانی آئی کہ یہ کیا انہوں نے لکھ دیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اتنی بیان کر دی. تو کہتے ہیں میں نے وہ جو مکتوب تھا بے ادبی سے زمین پہ رکھ، کتاب زمین پہ رکھ،
اور سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا حضور مجدد صاحب تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات قبول نہیں نا تو آؤ میں تمہیں شیر خدا حیدر کرار کی بارگاہ ملے گا۔ کہتے ہیں مجھے پکڑا اور ایک بہترین باغ تھا شاندار، اس میں تخت لگا ہوا تھا، شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہاں جلوہ گر۔ مجھے آپ نے پیچھے کھڑا کیا، خود گئے ملے، دو زانوں بیٹھے، سلام کیا، انہوں نے پیار شفقت سے جواب دیا، استقبال کیا۔ تو دونوں آپس میں کچھ گفتگو بھی کرتے رہے اور میری طرف اشارے بھی کرتے رہے، کہتے میں دور سے سن رہا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب بات ختم ہوئی تو مجھے اشارے سے بلایا، پاس بلایا مجھے اور فرمایا بیٹا یہ جو صحابہ کے آپس کے معاملے ہیں نا، ہم بھائی ہیں آپس میں، تم ان میں بھائیوں کے بڑوں کے معاملات میں دخل نہ دیا کرو، وہ دنیا میں جو ہوا سو ہوا، اب ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ اور مجدد پاک کے بارے میں فرمایا جو یہ کہیں نا وہ سمجھا کرو میں کہہ رہا ہوں، جو یہ بات فرمائیں اس کو مانو۔ وہ کہتے ہیں اتنی بات ہو گئی پھر بھی اوپر سے تو میں اندر سے میرا دل ایسے بھی ہوتا ہے، محفل میں بیٹھا مان کے جی بعد میں پھر مسجد سے باہر ہوئی، باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ہو چور اندر دا۔ تو کہتے ہیں شیر خدا نے مجھے فرمایا، حضور مجدد پاک کو فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی ابھی ذرا اس کے پیچھے ایک تھپڑ لگاؤ یہاں گدی کو، ابھی اس کا وائرس ختم نہیں ہوا، تفضیلیت کا وائرس بڑا خطرناک ہوتا۔ تو کہتے ہیں حضور مجدد پاک نے یہاں میری گدی میں پیچھے جب تھپڑ مارا نا تو وہ جتنا گند تھا بدعقیدگی کا وائرس سارا ہوا میں اڑ گیا۔ تو مجھے آپ کا مقام سمجھ آ گیا کہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کی، آپ تو نقل فرما رہے ہیں، اس عقیدے کا بھی پہرا دیا آپ نے، ناموس رسالت، ختم نبوت، شان صحابہ، مقام اہل بیت، سب کا پہرا دیا ہے، سب کی۔ اور جو شان، یہ میں چیلنج سے کہا کرتا ہوں، جو شان اہل بیت کی اس فاروقی شہزادے نے بیان کی ہے پوری امت میں کسی نے نہیں کی، رب نے، اور انہوں نے کو پڑھ کے نہیں کی، کتابوں میں پڑھ کے نہیں، آنکھوں سے دیکھ کے کیا، مشاہداتاً بتایا ہے۔ کوئی امت کا ہوش کتب اہل بیت کے دائرے میں جائے گا تو بتائے گا نا۔ علی علی کرنا بڑا آسان ہے، علی ہے کیا؟ جی علی کا لنگر کیا ہے؟ ولایت، وہ انہوں نے بتایا، شہنشاہ دائرہ ولایت بتایا، انہوں نے بتایا کہ حضرت علی ولایت محمدی کے سب سے بڑے وارث و امام ہیں، صرف ولایت نہیں، کمالات ولایت محمدیہ۔ اب یہ اتنا ہی آج کہہ سکتا ہوں میں، وقت ختم ہو گیا کیونکہ میں تو حاضری لگوا رہا ہوں سراند شریف۔ یہ میں شیعہ سنی سارے دنیا کے ذاکروں کو، عالموں، فاضلوں، علاموں، نقیبوں، خطیبوں کو سنا رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے شہنشاہ دائرہ ولایت کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری زندگی محرم کی مجلسیں سن لو، ہوا نہیں لگے گی۔ یہ جب بتائے گا یا تو داتا گنج بخش بتائے گا جو علی حجویری ہے، اور یا مجدد پاک بتائیں گے۔ یہ داتا علی سے مہر علی تک ادھر سے ملنا ہے جو ملنا ہے، کیونکہ یہ شعبہ ڈپارٹمنٹ ان کا ہے، کتابیں، عبارتیں، حوالے، فلانے۔ یہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی بڑا اچھا کر لیتے، دنیا کا بڑے سے بڑا، ویسٹ کے اندر لوگ اسکالر، بڑے بڑے جینیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیپٹر فلان، ورس فلان، یہ آسان ہے، رٹا ہے نا۔
لیکن شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنا ہوا اور ہوتا ہے، دیکھا ہوا اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقامات ولایت ائمہ اہل بیت ہیں، یہ کون بتائے گا؟ جن کے قدموں کی خاک سے غوث اور قطب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے سمجھایا کہ لوگوں، صحابہ کو، اہل بیت کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا۔ تم ہو سکتے ہو دو دو چار چار ٹکے پہ بک جانے والے، کمینے پن دکھانے والے اور مار دینے والے اور مر جانے والے، یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ حضرت امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، سارے محدثین کے امام ہیں۔ کسی نے پوچھا، یہ حضور مجدد پاک کا فیض ہے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ صحابی کی شان کیا ہوتی ہے؟ سب سے جو نچلے درجے کا صحابی ہے، صرف صحابی ہو بس، کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی روزہ نہ رکھا ہو، کوئی جہاد نہ کیا ہو، صرف ایمان کی حالت میں ایک بار جلوہ والضحیٰ دیکھا اور ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس امام وقت سے کسی نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان ہے؟ وہ تابعی ہیں جو پہلے مجدد ہیں اس امت کے، پانچواں خلیفہ راشد انہیں کہا گیا ہے، بڑی بڑی ہستی تھے لیکن صحابی نہیں۔ تو آپ نے سمجھایا، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد یا سفر میں گئے ہیں نا، اس گھوڑے کے منہ سے جو جھاگ اور رال ٹپکتی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ بات آج سمجھ لیں، آخری بات، اور یہی حاصل ہے ساری گفتگو کا، کہ صحابی کے گھوڑے کے منہ سے جو جھاگ ٹپکتی ہے نا، وہ ساری امت کے غوثوں قطبوں سے افضل ہے، اور وہ ترستے ہیں کہ ہم اس گھوڑے کے سموں کو ہی چوم لیں جس پر ایک رضی اللہ عنہ والا شاہ سوار بیٹھا ہو، جس نے آنکھوں سے جیتے ہوئے جاگتے ہوئے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا ہو اور حضور علیہ السلام کی مجلس و صحبت اسے نصیب ہوئی ہو۔ اس بات کو اگر کسی امام نے کھولا ہے تو وہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جہاں فرمایا اویس کرنی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اس آخری صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ آخر دعوانا الحمد۔